اعتبار سے بہادری کے کامل درجے پر تھے، اخلاق کے اعتبار سے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے، اور مرتبے کے اعتبار سے آپ سب سے بڑے مرتبے والے تھے۔ سنو مسلمانوں، آپ کے علاقے میں کوئی انسان ہو جس کے اندر علم کا کمال ہو، یعنی وہ ایریے کے اندر اچھا نالج والا ہو، اچھی ڈگری والا ہو، لوگ اس سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، علم کے کمال کی وجہ سے۔ میرا نبی علم کے اعتبار سے کامل تھا، کامل درجے کا تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیتو علم الاولین والآخرین، کہ پہلے دنیا میں جتنے لوگ آ چکے ہیں، میرے بعد قیامت تک اس دنیا کے اندر جتنے لوگ آئیں گے، مجھے تمام لوگوں کا تنہا علم دیا گیا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو جتنا علم ہے وہ سارا علم تنہا میرے نبی کو دیا گیا ہے۔ میں حدیث کی کتاب پڑھاتا ہوں، بات آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی ہوگی، پھالتو پھینکنا یہ میری عادت نہیں ہے۔ آپ حدیث سنیں، نبی کی زندگی سنیں، کیسی زندگی تھی، رشک آئے گا، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ سنو، نبی نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلے آنے والے تمام لوگوں کا علم دیا گیا، بعد میں جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کا علم مجھے ملا ہے۔ پتا چلا کہ نبی علم کے اعتبار سے کامل درجے پر ہیں۔ آگے چلیے، اخلاق کو دیکھ لیجئے، نبی کا اخلاق کامل درجے کا تھا۔ میں ایک دو واقعہ سناتا ہوں اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ مدینے کا ایک یہودی تھا جو عالم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ روپے، کچھ درہم قرض لے لیے تھے، کوئی چیز قرض لے لی تھی، اس کی ادائیگی کا وقت آیا تو وہ یہودی عالم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا اے محمد، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ یہودی ہیں، مذہب یہودیت کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے محمد میرا جو قرض لیے ہو واپس کرو، وہ مطالبہ کر رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے انسان، میرے پاس دینے کے لیے اس وقت کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس اگر کوئی چیز ہوتی میں تیرا قرض چکا دیتا، میں تیرا قرض ادا کر دیتا۔ نبی پاک کے ان کلمات کو سن کر وہ یہودی عالم کہتا ہے اے محمد، اگر تم میرا قرض نہیں دو گے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو سنو، میں بھی تمہارے ساتھ یہیں بیٹھا رہوں گا جب تک تم مجھے اجازت نہیں دو گے، میں بھی اپنے گھر جانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، عشاء کی نماز وہیں ادا کر لیتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، وہ شخص نبی پاک کو وہیں بیٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو اس یہودی شخص پر، اس یہودی عالم پر غصہ آتا ہے، صحابہ اسے اشارے میں دھمکی دیتے ہیں کہ تم میرے نبی کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہو، اس انسان کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہو جس کا مقام اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، جس کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ وہ صحابہ اشارے میں دھمکی دیتے ہیں میرے نبی کو چھوڑ دو، میرے محبوب کو چھوڑ دو، گھر جانے کی اجازت دو ورنہ ہم تمہاری خبر لیں گے، ورنہ ہم تمہیں ماریں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ اشارے میں وہ اس یہودی کو دھمکی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہمارے اس عمل سے ناراض ہو گئے، صحابہ نے اپنا راستہ بدل دیا، ادباً جا کر عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ خدا کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، یہ ایک ادنا سا انسان آپ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہمیں غصہ کیسے نہیں آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحاباؤ، اے میرے اوپر فدا ہونے والے سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ میرے